حبیبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز وجل رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان بھی عطا کیا اور جیتے جی ماہ رمضان جمعہ بھی عطا کیا۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، مگر جب رمضان میں جمعہ آتا ہے تو یہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے، اس کا مضمون ہے کہ اللہ کریم ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، مگر جب جمعے کا دن آتا ہے یعنی جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک ہر لمحے 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ یعنی آج رحمتوں کا اور یوں سمجھیے کہ برکتوں کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ تو جب بھی ویسے تو ہر جمعے کو، مگر رمضان میں جب جمعہ آئے تو دعاؤں کو اور بڑھانا چاہیے، عبادتوں کو اور بڑھانا چاہیے، اللہ کی رضا والے اور کام کرنے چاہیے، اور بار بار اللہ سے یہ عرض کرنا چاہیے کہ مولا آج بخشے جانے والوں میں جو ہر گھڑی بخشے جا رہے ہیں ہمارا نام بھی تحریر فرما۔ رمضان کا آخری جمعہ، جمعۃ الوداع، بہت بہت مبارک۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان اب جدا ہونے کو ہے۔ اس جمعے کو تو جمعۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الوداعی اب جمعہ ہے رمضان کا۔ کیا مہینہ ہے، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، مغفرتیں ہیں، روزانہ مغفرتیں، اور اب تو آخری جمعہ آ گیا ہے۔ ہو سکے تو یہ جمعہ اللہ کے گھر میں گزاریں، تلاوت میں گزاریں، درود میں گزاریں، عبادت میں گزاریں، ہو سکے تو آنسو بہائیں، اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی۔ ہمیں نہیں معلوم اگلا رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں، اللہ کرے کہ اگلا رمضان بھی ہمیں خیر و عافیت سے صحت کے ساتھ ملے، حرمین طیبین میں ملے، مگر اب تو رمضان جدا ہونے کو ہے نا، تو آئیے مل کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجیے۔ اور ہاں، فطرہ تو ادا کرنا ہی ہے نا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ جمعۃ الوداع والے دن ہم اپنا فطرہ ادا کر لیں۔ عید کی نماز سے پہلے بھی کچھ لوگ دیتے ہیں، عید کی بعد بھی دیتے ہیں، مگر رمضان میں بھی دیا جا سکتا ہے، تو جمعے کا ثواب، رمضان کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے نا، بہترین کھانا کھاتے ہیں، بہترین کپڑے پہنتے ہیں، تو فطرہ بھی بہترین کیٹیگری کا دے۔ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک شکرانہ ہے کہ اللہ تو نے مجھے پورے رمضان بہترین کھانے کھلائے، اچھا افطار کروایا، عید کی تیاریوں کے لیے میں نے کپڑے بھی اچھے لے لیے، تو پھر فطرہ بھی تو اچھا والا ہونا چاہیے نا۔ آپ اسکرین پر 4 فطرے دیکھ رہے ہوں گے، بلکہ 5 دیکھ رہے ہوں گے۔ جو کا فطرہ بھی ہے، کھجور کا بھی ہے، کشمش کا بھی ہے، اور پھر گندم کا بھی ہے۔ یقیناً گندم کا فطرہ سب سے لوئسٹ کیٹیگری کا ہے، غریب لوگ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ نے نوازا ہے پھر وہ بہترین فطرہ، یہ بھی تو شکرانہ ہے نا۔ اور ہاں، 5واں آپ کو کون سی کیٹیگری نظر آ رہی ہے؟ وہ اجوا کھجور کی ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جو رمضان میں افطار بھی اجوا کھجور سے کرتے رہے، اور اللہ نے ان کو نوازا ہے، تو کیوں نہ اس بار فطرہ بھی اجوا کھجور کا دیں۔ اور فطرہ ایک تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اس کا ثواب ملے گا، اور اگر فطرہ دعوت اسلامی کو دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کی رقم بہت سارے جو نیکی کے کام ہیں، دینی کام ہیں، فلاحی کام ہیں، اصلاحی کام ہیں، کتنے سارے کام کرتی ہے دعوت اسلامی، تو انشاءاللہ یہ عطیات وہاں جب خرچ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ کیا معلوم ہماری رقم سے کوئی عالم دین بن جائے، کوئی حافظ قرآن بن جائے، کوئی ایسا مبلغ بن جائے جو غیر مسلموں کو مسلمان کرنے والا بن جائے، تو پھر کیوں نہ ہماری رقم دین کے اتنے بڑے کام میں ہم دعوت اسلامی کا ساتھ دے کر خرچ کریں۔ امید کروں گا اپنا فطرہ، اپنی دعوت اسلامی کو اور بہترین ادا کریں گے۔ ٹوڈے از دا بیسٹ ڈے فار چیریٹی۔ جی ہاں، جمعہ کا دن، اور وہ بھی جمعۃ الوداع، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں۔ جمعے کے نیک اعمال میں ایک بڑا امپورٹنٹ کام جو ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے پچھلی رات عجیب واقعہ دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا، اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ درود پاک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ اللہ اکبر! کیا مطلب ہوا کہ درود پاک اسے پل صراط پار کروا کر جنت میں لے گیا۔ تو درود پاک انشاءاللہ یہاں بھی کام آنا ہے اور محشر کے دن بھی کام آنا ہے۔ اور ایک حدیث ہم کوشش کرتے ہیں، ہر جمعے کو ریپیٹ کرتے ہیں جب میری حاضری ہوتی ہے، کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، رب کریم اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں جمعہ کے دن خاص طور پر درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، محبت میں بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ دنوں پرانی بات ہے، ہم گفتگو کر رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، رمضان آئے گا تو یہ کریں گے، یہ نیکیاں کریں گے، انشاءاللہ روزے رکھیں گے، عبادت کریں گے، مگر رمضان آ بھی گیا اور آدھے سے زیادہ دیکھتے ہی دیکھتے گزر بھی گیا۔
اتنی تیزی سے یہ وقت گزر رہا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جن خوش نصیبوں کے روزے قبول کیے، جن کی تراویح قبول کی،